انشاءاللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آپ تشریف لائے، بہت اچھا ہوا۔ اب آ گئے ہیں تو آ ہی جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ موبائلوں کی رفاقت حق رقابت ادا کر رہی ہے، تو اور جن کے سامنے ڈیسک ہیں ان کے لیے پردے کا سامان بھی خوب ہے، تو اس لیے آپ تشریف لائے ہیں تو ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ واقعی آ جائیں۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ گفتگو اور تقریریں نہ تو خانہ پوری کے لیے ہوتی ہیں اور نہ محض رسم، یہ انعقاد کچھ سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے کے لیے ہے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ توجہ رہے گی، اور توجہ ہی سے بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم سنی ہیں، لیکن ایک سوال ہے کہ جب مسلمان جو ہیں تو پھر اہل سنت کہلانا کیوں ضروری ہوا؟ گزارش یہ ہے کہ ہمیں اہل سنت ہمارے مولانا حضرات نے قرار نہیں دیا، بلکہ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فتنوں کے دور میں نجات پانے والا گروہ اہل سنت و جماعت قرار دیا۔ تو یہ اصطلاح مولانا لوگوں نے یا بابا لوگوں نے ہمیں نہیں دی، بلکہ اہل سنت ناجی گروہ ہے۔ یہ ہمارے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس سے ظاہر ہے۔ دوسری گزارش، عقائد کی بات ہوئی، اور آپ ہمارے علماء سے سن رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری قدسہ سرہ العزیز نے جو بیان کر دیا، ہم اس پر قائم ہیں، قائم رہیں گے۔ اس سلسلے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ کانفرنسیں اپنے دامن میں وقت کے معاملے میں اتنی گنجائش نہیں رکھتی کہ ہر عالم یہاں گفتگو فرمانے والی ہر شخصیت ہر شق پر 10-15 منٹ اس کی تفصیل بیان کرے۔ تو یہ دوسری بات تمام احباب ہمارے نوجوان بھائی ذہن نشین کر لیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقیدہ بھی خود بنا کر نہیں دیا۔ جو عقائد صحابہ کرام کے تھے، جو عقائد اہل بیت اطہار کے تھے، انہی عقائد کے محافظ کا نام امام احمد رضا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کہیں دور دراز سفر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف فتاوی رضویہ شریف پڑھیے، آپ ایک سمندر میں غوطہ زن ہوں گے۔ یہاں آپ کو قرآن کریم کے نایاب ہیرے بھی ملیں گے، احادیث شریفہ کے قیمتی موتی بھی ملیں گے، ائمہ فقہ کے ارشادات کے در نایاب بھی ملیں گے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ تیسری چیز، اہل سنت کے نام کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی منسوب کر دی گئیں، جوڑ دی گئیں، نتھی کر دی گئیں، جن کا سرے سے ہی اہل سنت سے کوئی تعلق، کوئی ناتا، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کو بھی نمبر وائز گنے تو پوری رات چاہیے، اور میں مختصر وقت میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مزارات اولیاء رحمہم اللہ علیہم، ہم اللہ والوں کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں ان کی عبادت کرنے کے لیے نہیں، ان کی پوجا کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ ولی ہے ہوتا ہی وہ ہے جو ساری زندگی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا درس دیتا ہے۔ اور میں اور آپ خوش بختی سے جس شہر میں بیٹھے ہیں وہ سید الاولیاء بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، فیض عالم بھی ہے، مظہر نور خدا بھی ہے، ناقصوں کا پیر بھی ہے،
اور کاملوں کا رہنما بھی ہے۔ میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز فرماتے تھے، دادا صاحب کے دربار سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے۔ تو حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف جو پردوں کے کھولنے والی کتاب ہے، اور اگر آپ مہربانی فرما کر کشف المحجوب شریف کی ابتدا کہ حضور فیض عالم نے جو خود لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تصوف اور طریقت کے ساتھ اس دور کے اندر بھی بہت ساری غلط باتوں کو جوڑ دیا گیا تھا۔ تو مزارات پر ہم پوجا کے لیے نہیں جاتے، عبادت کے لیے نہیں جاتے، وہ اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں۔ باقی اس کے دلائل کثیر ہیں۔ اب آپ دیکھیں حکیم ترمذی اپنے وقت کے عظیم صوفی محدث ہیں، داتا حضور نے ان کا ذکر کشف المحجوب میں کیا، اور فیض عالم تو فرماتے ہیں مجھے اس محدث سے عشق ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حدیث لکھی کہ فرمایا سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ ماں وقت کی رابعہ بصریہ ہو اور باپ وقت کا ابراہیم بن ادھم ہو، مسلمان ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، بیٹا ماں باپ کے ناطے سے ان کی قبر پر گیا ہے تو حج کا ثواب پاتا ہے۔ جب ان کا یہ مقام ہے تو جہاں وہ بستے ہوں جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام کیا، ان مزارات پر رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری بات، مزارات پر چادر چڑھانا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سرہ العزیز مزار پر چادر چڑھانے کے مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں، کسی نے منت مانگی کہ میرا کام ہو جائے تو میں مزار پہ چادر پیش کروں گا۔ اب پہلے سے اس مزار پر ایک یا دو چادریں موجود ہیں تو تیسری چادر خریدنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جتنے پیسے اس چادر پر لگتے ہیں اتنی رقم غرباء فقراء میں اسی ولی کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کر دیے جائیں۔ نتیجہ نکلا کہ ہمارے ہاں چادر کا تصور نہ فرض ہے نہ واجب ہے، پھر چڑھاتے کیوں ہیں؟ امام عبد الغنی قدس سرہ العزیز نے بڑی کمال کی بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ مزار شریف پہ چادر اللہ کریم کے ولی کی روح کی تعظیم کے لیے ہے۔ تیسری چیز، مزارات کو سجدہ کرنا۔ یہ وہ الزام ہے کہ جو پوری دنیا میں پوری تگ و دو سے پھیلایا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی آپ موبائلوں سے نظریں ہٹا کر میری معروضات کو سنیں گے۔ میری مجبوری ہے کہ میری اینک میں دو قسم کے شیشے ہیں، جو دور والوں کو بھی دیکھتی ہے اور قریب والوں کو بھی دیکھتی ہے، تو اب لگوائے ہی اسی لیے ہیں، لگوائے بھی بسم اللہ جناب، لگوائے بھی میں نے اسی لیے ہیں تاکہ نظر رہے، ہر ایک پہ نظر رہے۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ الزام ہے جو بڑی شد و مد کے ساتھ ہم اہل سنت پر لگایا گیا، اور افسوس کہ کچھ جہلاء نے عملی طور پر اس الزام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مزارات کو سجدے کے عمل کو نتھی کیا گیا بریلویت کے ساتھ، اور بریلوی کس کو کہا گیا؟ جو فکر رضا پر کاربند ہے۔ اب دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ جس ہستی کی وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، ان کا نظریہ مزارات کو سجدے کے بارے میں کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا، میرے امام نے چو مکھی لڑائی لڑی ہے، اسی لیے وہ بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔
اس دور میں جب یہ سوال ہوا تو امام کا قلم حقیقت رقم میدان میں اترتا ہے اور قرآنی آیات 40 احادیث طیبات 150 سے زائد نصوص ائمہ فقہ نقل کر کے الزبدۃ الزکیہ کے نام سے امام اس امت کو ایک کتاب دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا، یہ کہہ کر نہیں کہ احمد رضا یہ کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں رب یہ فرماتا ہے، اس کے حبیب یہ فرماتے ہیں۔ تو سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کیا ثابت کیا کہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی۔ تعظیمی کو ایک اور لفظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں، سجدہ ادب۔ فرما پچھلی امتوں میں، اور پہلی بات ایک لمحے کے لیے بھی جب سے کائنات بنی ہے، فرما اللہ کے سوا عبادت کا سجدہ کسی کے لیے نہ روا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ادب والا سجدہ جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، وہ پچھلی امتوں میں اجازت تھی۔ کریم سے بھی اجازت مانگی انہوں نے جو حضور کے مرید ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب ہیں، با کمال ہیں، اور کُلًّا وعد اللہ الحسنی کے سند یافتہ ہیں۔ اونٹوں نے سجدہ کیا تو انہوں نے عرض کی، اے کریم اتنے کرم آپ کے جانوروں پر نہیں ہیں جتنے ہم پر ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اجازت دیجئے۔ تو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت دیتے تو عورت کو اجازت دیتے وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ نے غور کر لیا، مزاروں، چلگاہوں، درختوں، پیروں اور فقیروں کو سجدہ کرنے کا تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک قدم آگے بڑھیے۔ موجودہ وقت میں مختلف میلے جمیلوں میں عورتوں کے جم گٹے اور جم غفیر نظر آتے ہیں۔ اس عنوان پر اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی، اور میں خلاصہ پیش کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے مزار کی حاضری ایک مستحب عمل ہے، لیکن عورت کا بے پردہ ہونا یہ بھی گناہ، غیر مرد غیر عورتوں کا اختلاط ہو، اکٹھ ہو، یہ بھی ممنوع۔ تو ایک مستحب کام کے لیے اتنے ناجائز کاموں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرا امام لکھتے لکھتے یہ بھی لکھتا ہے کہ کائنات میں ایک ہی مزار ہے جس کے دم قدم سے عالم میں بہار ہے، اور وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس منور ہے۔ حاجن جب جائے گی تو اس کے لیے وہاں کی حاضری ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی مزار پر عورت کا جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ایک قدم آگے بڑھائیے۔ اب منت مانگ لی عورت نے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو درگاہ پر جا کر میں نیاز پکاؤں گی اور بانٹوں گی، اس کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہ کسی مرد کو بھیج دے تب بھی ادا ہو جائے گی، بلکہ دربار پر بھی دیگ نہ جائے، اس ولی کے ایصال ثواب کے لیے اپنے ہی محلے میں بانٹ دے، منت تب بھی ادا ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ایک ہے فوت شدگان کے لیے ختموں کا سلسلہ، اور ایک ہے اللہ کریم کے ولیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف ختمات۔ فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد پڑھیے تو یہ سارے مسائل آپ کو تفصیل سے مل جائیں گے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ یہ 2 سطریں دل کے کان سے سننے کی کوشش کیجئے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کوئی بھی ختم فرض اور واجب نہیں ہے۔ فرض اور واجب کیا ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑ دینے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ امام لکھتے ہیں کہ ختم کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ایصال ثواب، لیکن یہاں وہ ادب کا بادشاہ ہے، ادب سکھاتے ہیں، تو کسی نے کہہ دیا یہ پڑھ کر نبیوں ولیوں کو بخشنا جائز ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخشنا چھوٹے کی طرف سے بڑے کو نہیں ہوتا، بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے۔
لہذا جب ہم کہیں گے کہ نبیوں کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو بخشنا نہیں کہیں گے، نظر کرنا، تحفہ پیش کرنا، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا۔ آگے آگے دن، ہمارے ہاں تو اب دنوں پر اور تاریخوں پر جنگ و جدال چھڑتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تاریخ کا تعین سہولت کے لیے ہے۔ ہاں اس میں بھی ذرہ برابر شک نہیں کہ ولیوں کے وصال کا جو دن ہوتا ہے جسے عرس کہا جاتا ہے، اس دن ان کے فیوز و برکات عام معمول سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان تاریخوں کا اہتمام کرنا ناجائز نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اسے فرض اور واجب نہ جانے۔ جب ختم ہی فرض نہیں تو اس کے لیے کوئی وقت یا یہی ڈش ہونی چاہیے، یہی پکوان ہونا چاہیے، اس قسم کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے حضرات حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک بریلوی بول رہا ہے، ہمارے کھاتے میں جھوٹ اتنے ڈالے گئے ہیں کہ صاف کرتے کرتے وقت لگے گا اور ہمیں اشد محنت کی ضرورت ہے۔ ہم صرف نعروں پر معذرت کے ساتھ اکتفا نہ کریں بلکہ چہار جانب محنت کریں اور لوگوں کو بتلائیں کہ ہم کیا ہیں۔ اور اگر ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم کیا ہیں تو پھر کوئی آپ یوں کہہ لیجئے کہ انصاف سے آنکھیں پھیرے ہوئے نہ ہو، وہ کم از کم تنقید کی آنکھ سے ہمیں کبھی دیکھ نہیں سکتا۔ اب ایک اور چل رہا ہے، کڑوں، دھاگوں اور انگوٹھیوں سے بات چل نکلی ہے مختلف جھنڈوں کی جو مختلف نظریات کی نشانی اور تشخص ہے، اور یہاں پر کم نہیں ہے کہ کیا نقابت ہو اور کیا ثناخوانی کے میدان میں آنے والے ہوں، اور خطباء بھی اس دوڑ میں شاید کسی سے پیچھے رہنے کو تیار نہیں، جو برملا کہتے ہیں کہ فلاں کا جھنڈا لگ سکتا ہے، فلاں کا جھنڈا کیوں نہیں لگ سکتا۔ اتنی ہی ریکویسٹ کریں گے، سارے پاکوں کے پاک ناموں کو سلام ہے، پر جھنڈا غیر کی علامت والا ہمارے گھر پہ نہیں لگے گا۔ سمجھا رہی یہ بات کی کہ جس میں غیر کا تشخص ہو، جس میں دشمن کا رنگ چھلکتا ہو، جس میں صحابہ پہ تبرک کرنے کا رنگ چھلکتا ہو، لہذا ناموں پر دھوکہ نہ دیجئے۔ اہل بیت کو کس طرح ماننا ہے یہ تو کوئی ہمیں تب سکھائے اگر کسی اور کے پاس احمد رضا ہو، اور صحابہ کرام کو کیسے ماننا ہے یہ تو ہمارا ٹیچر وہ بنے جس کے پاس احمد رضا جیسا ہو۔ الحمدللہ ہمارے سروں پہ چھتر چھایا ہے بریلی کے تاجدار کی، جس نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا، حق کے علم کو بلند کیا، سچی اور کھرے عقیدے کا دفاع کیا، سرحد ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ شان الوہیت ہو، شان رسالت ہو، شان صحابہ اہل بیت ہو، ہر میدان پر جو ادب کی سرزمین پر کھڑا کرتا ہے اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے دائیں اور دل کی طرف علماء، سادات، مشائخ خطہ پنجاب کی جید شخصیات جلوہ گر ہیں۔ ہم مل کر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیے گا، آپ قدم بڑھاتے چلیں، انشاءاللہ عز و جل آپ ہمیں ہر جگہ پر اپنے ساتھ پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔